پاکستان سمیت متعدد ممالک کے افراد پھنسے ہوئے ہیں۔ ایران اور خلیجی ممالک میں صورتحال ابتر ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس، کہا کہ ایران بحران میں مکمل پاکستانی مشنز مکمل طور پر انوالو اور الرٹ رہے گا۔ گلف سے پاکستان اور دیگر ممالک کے شہری زمین کے راستے پہنچ رہے ہیں۔ زمین کے راستے سفر میں 6 سے 7 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ ایران میں 35,000 پاکستانی موجود ہیں۔ ایرانی قیادت پر واضح کیا کہ ان کی سرزمین سعودی عرب کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنانے پر متفق ہو گیا تھا۔ امریکہ ایران کے تمام ایٹمی پروگرام کو مکمل ختم کرنا چاہتا تھا۔ ہم نے ایران سے پرامن ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کی بات منوائی۔ مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے باوجود ایران پر حملہ کیا گیا۔ ہم امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں ثالثی کے لیے تیار تھے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بہت متحرک اور مثبت کردار ادا کیا۔ دنیا میں صرف پاکستان نے ہی نہیں، ایران کے خلاف حملے کو کھلے انداز میں اس کی مذمت کی۔ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر وزیر اعظم نے حکومت اور عوام کی جانب سے تعزیت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا موجودہ عالمی صورتحال پر پارلیمنٹ کو ان کیمرہ بریفنگ دینے کا فیصلہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈران اور اپوزیشن رہنماؤں کو مدعو کر لیا گیا۔ ان کیمرہ بریفنگ کل صبح 11 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگی۔ ذرائع کے مطابق قومی سلامتی اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈر سے رابطہ کریں گے۔ بریفنگ میں سفارتی حکمت عملی، سیکورٹی صورتحال پر بھی آگاہ کیا جائے گا۔ پارلیمانی قیادت کو ممکنہ علاقائی اثرات اور حکومتی رہے عمل سے آگاہ کیا جائے گا۔ ایران ایٹم بم بنانے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ جوہری پروگرام سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف سامنے آ گیا۔ امریکی عہدیدار اسٹیو وٹکوف نے دعویٰ کیا کہ ابتدائی ملاقات کے دوران ایرانی وفد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بتایا کہ ان کے پاس 60% تک افزودہ کیا گیا 460 کلو گرام یورینیم موجود ہے۔ ایرانی حکام خود اس بات سے آگاہ کر رہے تھے کہ یہ مقدار نظریاتی طور پر 11 ایٹم بم بنانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ یہی ان کے مذاکرات کی موقف کی بنیاد تھی۔ اسٹیو وٹکوف کا مزید کہنا تھا کہ ایرانی حکام نے فخر کے ساتھ کہا کہ انہوں نے ہر قسم کی نگرانی کے پروٹوکول سے بچتے ہوئے یہ صلاحیت حاصل کی ہے۔ امریکی صدر ایران پر مزید چڑھائی کرنے کے لیے تیار، کہا کہ ضرورت پڑی تو ایران میں زمینی فوج بھیج دیں گے۔ حالیہ کارروائی ابتدا بڑی لہرانا باقی ہے۔ تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ فوجی کارروائی کے حوالے سے پولنگ نتائج کو اہمیت نہیں دی۔ ایران کے 49 رہنما شہید کر دیے گئے۔ اگلا مرحلہ انتہائی ہولناک ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ زیادہ دیر تک جاری رہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ایران پر حملے میں 4 ہفتے لگیں گے، لیکن ہم تھوڑا سا شیڈول سے آگے ہیں۔ ایران کے پاس امریکہ تک پہنچنے والے میزائل تھے۔ ایران بیلسٹک میزائل جوہری ہتھیار بنا رہا تھا۔ ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ہم ایران کے عوام کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امید ہے ایرانی حکومت عوام کا تختہ لڑ سکتے ہیں۔ ایران میں زمینی افواج داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیاری بھی نہیں کی۔ امریکی مشن کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ایک اہم سفارتی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ امریکی صدر نے عراقی کرد قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے عراقی کرد رہنماؤں مسعود بازرانی اور وفیل طالبانی سے اہم اور حساس نوعیت کی بات چیت کی ہے۔ یہ سفارتی رسائی نیتن یاہو کی مہینوں پر محیط سفارتی کوششوں کے بعد ممکن ہوئی، جن کا موقف ہے کہ کرد علاقائی منظرنامے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایران نے ایک اور اسرائیلی ڈرون مار گرایا۔ اسرائیلی ہرمیس ڈرون ایرانی شہر اصفہان پر پرواز کر رہا تھا۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ڈرون اصفہان میں موجود اہم ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ادھر حوثیوں نے بھی امریکی ڈرون مار گرایا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی ڈرون کو یمن کے صوبے ایبان میں گرایا گیا۔ اسرائیلی دفاعی نظام مکمل ناکام۔ ایران سے میزائلوں کی بارش جاری۔ تل ابیب، یروشلم اور بیت شمیش دھماکوں سے گونج اٹھے۔ سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ 2 ڈرون ٹکرانے کے بعد ڈپلومیٹک کوارٹر میں 2 دھماکے بھی سنے گئے۔ ایران کے سعودی شہر ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملے۔ امریکہ نے سعودی عرب میں اپنے سفارت خانے اور قونصل خانے عارضی طور پر بند کر دیے۔ تمام سرگرمیاں معطل۔ امریکہ کے اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ بھارت نے تہران کو دھوکہ دیا، اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ سونیا گاندھی کی مودی سرکار پر سخت تنقید۔ بھارتی اخبار میں شائع مضمون میں لکھا کہ حکومت کا خاموش رد عمل اور مبہم موقف بھارت کی روایتی خارجہ پالیسی کے ساتھ بزدلانہ دھوکہ کے سوا کچھ نہیں۔
مودی سرکار نے سیاسی فائدے کے لیے متوازن خارجہ پالیسی کو قربان کر دیا، ایک اتحادی کو دوسرے پر ترجیح دی۔ سونیا گاندھی نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر بھارت کے خاموش رد عمل کو آزاد خارجہ پالیسی سے دستبرداری قرار دے دیا۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاج اور ہنگامہ آرائی۔ سرکار کی مدعیت میں 3 مقدمات درج، قتل، اقدام قتل، دہشت گردی اور ہنگامہ آرائی کی دفعات شامل۔ متن کے مطابق امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاج کیا گیا، کچھ افراد قونصل خانے میں گھس گئے، مظاہرین نے وہاں توڑ پھوڑ کی اور آگ لگانے کی کوشش کی۔ شرپسند افراد نے ٹریفک پولیس چوکی کو آگ لگائی۔ احتجاج کے دوران ملزمان نے بختر بند کو بھی جلا ڈالا۔ کراچی میں افسوسناک واقعہ ہوا، وزیر اعلیٰ نے جے آئی ٹی بنائی۔ سینیٹر سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی گفتگو۔ رائٹرز کے مطابق شرجیل میمن نے کہا کہ جے آئی ٹی 15 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ ابھی واضح نہیں کہ کس نے فائرنگ کی تھی۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز اور کرائم سین کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ہرمز کا راستہ کھلا رکھیں اور توانائی کی ترسیل کو نشانہ نہ بنائیں۔ چین کا ایران پر دباؤ۔ چین کا کہنا ہے کہ بیجنگ خلیجی توانائی کی ترسیل پر زیادہ انحصار کرتا ہے، خاص طور پر قطر۔ گیس کی علاقائی حملوں کے بعد ٹینکر ٹریفک متاثر ہوئی اور قطر نے LNG کی پیداوار کو مختصراً روک دیا۔ چین نے تہران پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی اور چینی مارکیٹ کے لیے اہم توانائی کے راستوں کو نشانہ نہ بنائے۔ ہم یہاں پھنس چکے ہیں، ہماری مدد کی جائے۔ ایران میں پھنسے 27 پاکستانیوں کی حکومت سے اپیل۔ پاکستانیوں کے مطابق ان کا بحری جہاز ایران میں پھنسا ہوا ہے، انہیں شیلٹر ہوم میں منتقل ہونے کی ہدایت دی گئی تھی، مگر وہاں وہ محفوظ نہیں ہے۔ ایران میں موجود پاکستانی سفارت خانہ یہاں سے نکلنے میں ہماری مدد کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے B42 نیوز۔